Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم متقابلات کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ چار چیزیں ہم نے پڑھی: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ تو اب ان کی جو ضدیں ہیں وہ آج سے پڑھنا شروع کریں گے کہ ظاہر کی ضد خفی ہے تو خفی کی تعریف، اس کا حکم، اس کی مثال پڑھیں گے۔ پھر مشکل، اس کی تعریف، اس کا حکم اور اس کی مثال، اسی طرح ہر ایک کی تعریف، مثال اور حکم پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ جو ظاہر ہوتا ہے اس ظاہر کا جو ضد ہوتا ہے وہ خفی ہوتا ہے۔ اسی طرح نص کی ضد مشکل ہوتی ہے اور مفسر کی ضد مجمل ہوتی ہے۔ اسی طرح محکم کی جو ضد ہوتی ہے وہ متشابہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو پہلے چار ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور مجمل، ان میں تفصیلی طور پر درجات ہیں۔ جو محکم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مفصل ہوتا ہے، یعنی اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ پھر محکم سے کم تفسیر والا مفسر ہوتا ہے، مفسر سے کم تفسیر والا نص ہوتا ہے، اور نص سے کم تفصیل، کم وضاحت والا ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے جو وضاحت ہوتی ہے وہ کم زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی ان کے درجات ہیں، واضح ہونے میں، ظاہر ہونے میں ان کے مابین درجات ہیں۔ اسی طرح جو چار دوسرے ہیں جو ان کے متقابلات ہیں، جو ان کی ضدیں ہیں، ان میں پھر خفا کے اعتبار سے درجات ہیں۔ جو خفی ہوگا اس میں سب سے زیادہ کم خفا ہوگا، کم پوشیدگی ہوگی۔ اس کے بعد مشکل ہے تو مشکل کے اندر جو ہے وہ خفا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح مجمل میں خفا مشکل سے زیادہ ہوگا، اور متشابہ میں جو خفا ہوگا، جو پوشیدگی ہوگی، وہ مجمل سے بھی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے مابین یہ درجات ہیں، تو ان کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو خفی کی تعریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فل خفی ما خفل مراد به بعارض لا من حیث الصیغۃ، لا من حیث الصیغۃ۔ ٹھیک ہے، تو خفی وہ ہوتا ہے کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ خفل مراد بھی، جس کی مراد کیا ہو؟ پوشیدہ ہو، مخفی ہو۔ بے عارضن، کسی عارض کی وجہ سے، یعنی کسی خارجی سبب کی وجہ سے، کسی خارج وجہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو مراد ہوگی، اس کا جو مطلب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پوشیدہ ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ لا من حیث صیغت، صیغے کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ الفاظ جو ہم پڑھیں گے، لفظ جو ہم پڑھیں گے، جو کلمات ہم پڑھیں گے، تو ان میں کوئی خفا نہیں ہوگا، ان سے ان کی معنی صاف ظاہر ہو رہی ہوگی، لیکن ان کے اندر کوئی خارجی کوئی ایسی وجہ ہوگی، خارجی کوئی ایسا سبب ہوگا کہ جس کے طور پر جو ہے وہ اس کی معنی پوشیدہ ہوگی۔ تو صیغے کے اعتبار سے وہ کلیئر ہوگا، لیکن کسی دوسرے عارض کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی معنی پوشیدہ ہوگی۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، مثال ہو خفی کی مثال فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت ہے، چور اور چورنی، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہے، تو اس آیت کے اندر کہتے ہیں فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ السَّارِقِ، چور کی جزا کے بارے میں یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے چور کے حق میں، یعنی چور کو کیا صلاح دیا جائے گا، چوری کرنے والے کو کیا جزا دی جائے گی، اس بارے میں یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، ظاہرن، یہ ظاہر ہے وہ۔ اور خفیٌ فی حق ترار والنباش، اور جو جیب کاٹنے والا ہے، جیب کترو جسے بولا جاتا ہے، تو جیب کاٹنے والا اور کفن چرانے والا، ان کی جزا کے بارے میں خفی ہے۔ یعنی جو بندہ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی کی چوری چھپے کوئی چیز لے لے، مثلا کسی کی موبائل چرا لے یا کسی کی اور چیز چرا لے، تو وہ چرانا ایک الگ طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ جیب کاٹتا ہے، کسی کی جیب کو
وہ کینچی سے کاٹ دیتا ہے تو اس کا حکم پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر یہ آیت خفی ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے تو اس کے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن جو بندہ جیب کاٹتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ خفی ہے کہ بھائی جیب کاٹنے والے کا حکم اس آیت کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح نباش، نباش بولتے ہیں کہ جو بندہ کفن چرائے، کہ بندہ مرنے کے بعد اس کو دفنایا گیا، تو اب کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر اس قبر کو کھودتے ہیں، پھر اس کے اندر جو مردہ ہوتا ہے تو پھر اس کے کفن کو اتارتے ہیں، پھر اتار کر وہ کفن بیچتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے، چوری ہی ہے۔ تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے یا ہاتھ نہیں کاٹیں گے جائیں گے؟ کیا وہ نباش جو ہے وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ آیت کیا ہے؟ یہ خفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تفصیلی مثال آپ ہدایہ کے اندر پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پر آپ نے خفی سمجھنا ہے کہ یہ آیت خفی کس طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خفی کی دوسری مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان کے طور پر، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجلدو کل واحد، یا فجلدو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، زنا چاہے مرد کرے یا عورت کرے، تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ظاہر فی حق زانی، زانی زنا کرنے والے شخص کے حق میں، زنا کرنے والے شخص کی جزا میں یہ کیا آیت ہے؟ یہ آیت ظاہر ہے کہ جو بندہ زنا کرے گا اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، تو یہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن خفی کس طرح ہے؟ کہتے ہیں خفی فی حق اللوتی، لوتی، فی حق اللوتی، لوتی کے حق میں یہ آیت خفی ہے۔ ایک برا فعل ہوتا ہے لواتت، یعنی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس فعل کے اندر وہ مشہور ہوا کرتی تھی، ان کے اندر یہ عیب، یہ گناہ پایا جاتا تھا۔ تو لواتت کا مطلب یعنی عورتوں سے ہٹ کر مردوں کی طرف حق کے شہوت کو قضا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی غیر جو محل ہے اس کے اندر شہوت کو قضا کرنا، یہ لواتت کہلاتی ہے، یعنی مردوں کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زانی کے حق میں تو کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جو بندہ زنا کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، لیکن جو بندہ لواتت کرتا ہے، جو بندہ ٹھیک ہے بدفعلی کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ حکم داخل ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں یہ آیت کیا ہے؟ خفی ہے، مخفی ہے، خفی ہے، اس کی مراد پوشیدہ ہے کہ جو بندہ مرد کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ حکم داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ آیت کیا ہے؟ یہ خفی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں لو حلف لا یأکل فاکہۃ، اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ پھل نہیں کھائے گا، لا یأکل فاکہۃ، فاکہہ بولتے ہیں پھل کو، پھل فروٹ، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ پھل فروٹ نہیں کھائے گا، تو کان ظاہرا فیما یتفقہ به، تو یہ جو اس کا قسم ہے، اس نے جو قسم اٹھائی ہے، تو یہ اس بارے میں ظاہر ہے کہ جو پھل ہوتا ہے، یتفقہ، جو بندہ جس کے ذریعے پھل ہوتا ہے، یعنی جو ابتدا کے طور پر پھل بنتا ہے، اس بارے میں یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جو زیتون ہے یا پھر جو سیب ہے تو وہ ڈائریکٹ کیا بن جاتے ہیں؟ سیب بن جاتے ہیں۔ اور بعض فروٹ ایسے ہیں، جو پھل فروٹ ایسے ہیں جو پہلے کوئی اور فروٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور فروٹ بن جاتا ہے، جیسے انگور ہیں، تو انگور جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ مخفی ہے آیات، خفین فی حق العنب، اور یہ آیت یہ جو قسم ہے اس کی، یہ عنب کے حق میں، یعنی انگور کے حق میں کیا ہے؟ خفی ہے۔ اسی طرح رمان، انار کے حق میں، کہ بندہ اگر وہ انار کھائے تو اس کو قسم ٹوٹے گا یا قسم نہیں ٹوٹے گا، اس بارے میں یہ کیا ہے؟ یہ مخفی ہے، یہ خفی ہے،
ٹھیک ہے، اب خفی کا حکم بیان کرتے ہیں کہ حکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء، حکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء، خفی کا حکم کیا ہے؟ خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کو واجب کرنا ہے، طلب واجب ہے، ایک لفظ ہے جس کی معنی کیا ہے؟ خفی ہے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ جو بندہ کفن چراتا ہے تو کیا وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ خفی تھا۔ تو اب کیا کریں گے؟ ہم طلب کریں گے، غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے، حتی یزول عنہ الخفا، یہاں تک کہ اس سے جو خفا ہے، اس کی جو پوشیدگی ہے وہ زائل ہو جائے۔ ہم احادیث کی طرف جائیں گے اور دوسرے جزئیات کی طرف جائیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی نباش جو کفن چرانے والا بندہ ہے تو وہ اس کی کیا جزا ہوگی۔ تو جب تک اس کی خفا جو ہے وہ زائل نہیں ہو جاتی تب تک ہم طلب کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تو خفی کا حکم یہ ہے کہ غور و فکر کرنا واجب ہے یہاں تک کہ جب تک اس سے خفا زائل نہیں ہو جاتی، جب تک اس سے خفا زائل نہیں ہو جاتی تب تک طلب کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خفی تھا۔ تو خفی کس کی ضد ہے؟ خفی ظاہر کی ضد ہے۔ ظاہر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، اور خفی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مراد ظاہر نہیں ہوتی، مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ آگے مشکل کہتے ہیں وہ امل مشکلو، یہ مفعول کا صیغہ ہے، امل مشکلو فہو مزداد خفاعا علی الخفی، مشکل وہ ہوتا ہے کہ جو خفی پر خفا کے اعتبار سے بڑھ جائے، یعنی جس کے اندر خفی سے زیادہ پوشیدگی ہو۔ خفی کے اندر بھی پوشیدگی ہوتی ہے لیکن خفی سے زیادہ جس کے اندر پوشیدگی ہو وہ مشکل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ مشکل کو مشکل کیوں کہا جاتا ہے، کہ بعد ما خفی علی السامع حقیقتہ جو ہے یہ خفی فعل کا کیا ہے؟ خفی فعل کا فاعل ہے۔ کہ مشکل کو مشکل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی مراد حقیقت، اس کی حقیقت سامع پر پوشیدہ ہونے کے بعد گویا کہ اس کی حقیقت سامع پر پوشیدہ ہونے کے بعد اس سامع کو اشکال میں دخل فی اشکال ہی و امثال ہی، اس کو اشکال میں ڈال دیتا ہے اور امثال میں ڈال دیتا ہے، مثالوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندہ جو ہوتا ہے وہ کشمکش میں ہوتا ہے، بندہ اشکال میں ہوتا ہے کہ اس سے معنی پوشیدہ ہے، اس کی حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ بندہ اشکال میں پڑا جائے گا، جو ہے وہ اس کو ہم مثل چیزوں میں پڑ جائے گا۔ تو اشکال میں پڑنے کی وجہ سے اور امثلہ میں پڑھنے کی وجہ سے اس لفظ کو، اس اصطلاح کو مشکل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حتی لا ینال المراد الا بالطلب، یہاں تک کہ مراد جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی مگر طلب کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ بندہ جو ہوتا ہے وہ اشکال میں ہوتا ہے، اس کو یہ اشکال ہوتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو بندہ اشکال میں ہوتا ہے یہاں تک کہ مراد جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ طلب کے ساتھ حاصل ہو جائے۔ ینال کا مطلب ہے کہ حاصل ہو جائے، پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ثم بالتعمل، پہلے طلب کریں گے، غور و فکر کریں گے، دلال کو جمع کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ تعمل کریں گے، ثم بالتعمل، پھر تعمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، حتی یتمیز عن امثالہ، جہاں تک کہ اس کو اپنے ہم مثل چیزوں سے کیا کر دیں؟ جدا کر دیں، ممتاز کر دیں۔ حتی یتمیز عن امثالہ، یہاں تک کہ اس کو اس کی ہم مثلوں سے کیا کر دیں؟ جدا کر دیں۔
تو مشکل کی مثال بیان کرتے ہیں، وہ نذیر ہوں فی الاحکام، مشکل کی احکامات میں مثال یہ ہے کہ اذا حلف لا یأتدم فإنه ظاہر فی الخل والدبس۔ مشکل کی مثال احکامات میں یہ ہے کہ جو بندہ، کسی بندے نے قسم اٹھایا، اذا حلف، کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ وہ لا یأتدم، وہ شوربہ نہیں کھائے گا یا شوربہ نہیں کھائے گا، جو سالن ہوتا ہے شوربے والا، تو یأتدم کا مطلب یہی ہے، یعنی شوربہ کھانا۔ ایک تو سالن ہوتا ہے، سالن کے اندر جو ہے وہ آلو بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک رس بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے مراد وہ ہے یا تدم، یعنی شوربہ کھانا۔ کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ شوربہ نہیں کھائے گا، تو اب کیا ہے، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخِلِّ، تو اب یہ ظاہر ہے سرکے کے بارے میں، کہ جو بندہ، اس سے یہ مراد ہے کہ بندہ سرکہ اگر کھائے گا تو کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وقت دبا سے، اور جو کھجوریں ہوتی ہیں ان سے بننے والا جو ایک مائعات ہوتے ہیں، لیکوڈ جو ہوتی ہیں، کہ کھجوروں کو اگر رکھا جائے پانی کے اندر تو اس سے بھی ایک شوربہ بن جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کیا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ بندہ اگر چاہے سرکہ پیے یا پھر کھجور والا وہ پانی پیے تو اس سے بھی وہ بندہ حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكَلُ، برحال یہ جو لفظ ہے لا یعتدم، لا یعتدم، تو یہ کیا ہے، یہ مشکل ہے، مشکل فی اللحم والبید والجبن، یہ گوشت کے بارے میں اور انڈے کے بارے میں اور پنیر کے بارے میں مشکل ہے، کہ اگر کوئی بندہ شوربہ نہیں کھاتا لیکن شوربے کے علاوہ جو اس کے اندر گوشت پڑا ہوا ہے وہ اگر بندہ کھائے گا تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا، اس کے بارے میں یہ مشکل ہے۔ یا پھر جو انڈا ہے، بیض بولتے ہیں انڈے کو، تو انڈا اگر بندہ کھائے گا آملیٹ ہو جائے، یا پھر دوسرا انڈا جو ہے وہ سالن میں جو بنتا ہے، تو یہ بھی کیا بندہ اگر کھائے تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پنیر جو ہے وہ بھی اگر بندہ کھائے تو کیا حانث ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس بارے میں یہ کیا ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حتی یطلبو فی معنی الاعتدام، تو یہاں تک کہ جو اعتدام کی معنی ہے، شوربہ خانے کی جو معنی ہے، اس میں کیا کیا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا، طلب کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ثم تعمل، پھر تعمل کیا جائے گا، پہلے دلائل کو جمع کریں گے کہ بھائی اس سے کیا مراد ہے، پھر جب دلائل جمع ہو جائیں، اس کی لغوی، اس کی اصطلاحی، اس کا استعمال قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی ہوا ہے، پھر وہ چیزیں غور و فکر کر کے، طلب کر کے، ریسرچ کر کے ہم وہ جمع کریں گے، اس کے بعد ہم تعمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، مفہوم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم یتعمل، پھر جو ہے وہ تعمل کریں گے، پھر اس کو مجهول پڑھیں، ثم یتعمل حتی یطلب فی معنی الاعتدام، یہاں تک کہ اعتدام کی معنی کو طلب کیا جائے گا، ثم یتعمل، پھر تعمل کیا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا، ان ذلک المعنی هل یوجد فی اللحم والبید والجبن او لا، کہ یہ جو معنی ہے شوربہ کھانے والی، جو ادام کی جو معنی ہے شوربہ کھانا، تو یہ گوشت کے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، گوشت میں یا انڈے میں یا پھر پنیر میں شوربہ کھانے والی معنی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، ہم اس میں کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تو جب غور و فکر کریں گے، تعمل کریں گے، تو اس سے معنی ہمیں ظاہر ہو جائے گی، تو یہ ظاہر بن جائے گا۔ اس کے اندر اختلاف امام اعظم اور صاحبین کا، کہتے ہیں امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ یوجد معنی پائی جا رہی ہے، یعنی شوربہ اگر کوئی بندہ کھاتا ہے اور اس کے اندر اگر گوشت بھی ہے، تو شوربے کو چھوڑ کر اگر بندہ گوشت کھاتا ہے تو کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک بھی یہی ہے، اور اسی طرح امام ابو یوسف کے نزدیک بھی یہی ہے۔
تو امام محمد علیہ رحمہ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کے برخلاف ہوں گے. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی جو بندہ گوشت کھائے گا وہ حانس نہیں ہوگا. شیخین کے نزدیک گوشت کھائے گا تو وہ شوربہ خانے کے اندر داخل ہوگا اور وہ بندہ حانس ہو جائے گا. اور امام محمد کے نزدیک بندہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر شوربے کی معنی نہیں پائی جا رہی. شیخین کے اندر ان تینوں کے اندر شوربے والی معنی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ سبق تھا محکم اور یہ مشکل اور خفی کا. تو اس کو یاد کیجئے گا اچھی طرح سے، جو تفصیل بیان کی گئی ہے، مثالوں کی وضاحت، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لوں. یہ اسٹار جی پوچھ